ضرورت کے مطابق ہی رکھا سامان پاؤ گے، ضرورت کے مطابق ہی رکھا سامان پاؤ گے، ضرورت کے مطابق ہی رکھا سامان پاؤ گے، چٹائی اور مصلی نیک دل انسان پاؤ گے، چٹائی اور مصلی نیک دل انسان پاؤ گے، کرو گے لاکھ تم سروے میرے دینی مدارس میں، کرو گے لاکھ تم سروے میرے دینی مدارس میں، یہاں مجرم نہیں بس حافظ قرآن پاؤ گے، یہاں مجرم نہیں بس حافظ قرآن پاؤ گے، ضرورت کے مطابق ہی رکھا سامان پاؤ گے۔ اور شعر پیش کرتا ہوں بدور خاص ملاحظہ فرما لیں، کہ وضو کی طہارت، وضو کی طہارت نہ ہرگز مٹے گی، عبادت کا جلوہ جھلکتا رہے گا، وضو کی طہارت نہ ہرگز مٹے گی، عبادت کا جلوہ جھلکتا رہے گا، وضو کی طہارت، وضو کی طہارت نہ ہرگز مٹے گی، عبادت کا جلوہ جھلکتا رہے گا، عبادت کا جلوہ جھلکتا رہے گا، سفر زندگی کا، سفر زندگی کا ہو یا روز محشر، نمازی کا چہرہ چمکتا رہے گا، سفر زندگی کا ہو یا روز محشر، نمازی کا چہرہ چمکتا رہے گا، اور شہ دین کی حکمرانی رہے گی، مدینہ سدا راجدھانی رہے گی، شہ دین کی حکمرانی رہے گی، مدینہ سدا راجدھانی رہے گی، لگا ہے زباں پر شہ دین کی حکمرانی رہے گی، مدینہ سدا راجدھانی رہے گی، مدینہ سدا راجدھانی رہے گی، لگائے زباں پر کوئی لاکھ کالا، مدینے کا بلبل چہکتا رہے گا، لگائے زباں پر۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ اور ایک شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرما لیں۔ ارشاد ارشاد۔
کہ ابھی ننھا سا پودا ہے، ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا۔ ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا۔ ابھی ننھا سا پودا ہے، ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا۔ ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا۔ اور میں مسلم ہوں ہندو پیار کے، ہم دونوں ہیں پیاسے۔ میں مسلم ہوں ہندو پیار کے، ہم دونوں ہیں پیاسے۔ میں مسلم ہوں ہندو پیار کے، ہم دونوں ہیں پیاسے۔ میں زمزم میں اس کو، میں زمزم دوں گا اس کو، بھی مجھ کو گنگا جل دے گا۔ ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا۔ الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة اور كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، آج مجھے اجازت دیجیے کہ مذہب اسلام کے سب سے اہم رکن پر روشنی ڈالوں۔ وہ اتنا اہم رکن ہے کہ قرآن مجید میں سینکڑوں سے زیادہ آیات میں اس کام کے کرنے کا حکم اور تاکید آئی ہے۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور اس نے اپنی امت کو پیش نہ کیا ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا اقیموا الصلاۃ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے طعنہ دیتے ہوئے کہا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کو ویران جگہ میں چھوڑنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ربنا لیقیم الصلاۃ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی یا بنی اقم الصلاۃ۔ مجھے صرف یہ بتلانا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی زمانہ، کوئی دور، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ مسلمان بھائیوں، نماز کو اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے کسوٹی بنایا ہے جو فرق کرتی ہے کون متقی ہے، کون شقی ہے، کون مسلمان ہے اور کون شیطان ہے۔ لیکن لوگ آج ولی اس کو مانتے ہیں جس کی تعویذ سے آرام ملتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں ولی وہ ہے جو صاحب کرامات ہوتا ہے۔ لوگ پیر اس کو مانتے ہیں جو عورتوں کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ لوگ اللہ والا اس کو مانتے ہیں جو غیب کی باتیں بتلاتا ہے۔ لوگوں آؤ میں بتلاتا ہوں پیر کی پہچان کیا ہے، ولی کس کو بناؤ گے، قطب کون لوگ ہیں، ابدال کیسا ہونا چاہیے اور امام کیسا ہونا چاہیے۔ یہ کسوٹی جس کو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے جا کر لائے ہیں، اگر کوئی اس میں پورا اترتا ہے یعنی نماز کی پابندی کرتا ہے، پیر بھی بن سکتا ہے اور قطب ابدال بھی بن سکتا ہے۔ لیکن اگر نماز کی پابندی نہیں کرتا تو یہ جبہ قبہ پہننا اور داڑھی رکھنا کچھ کام نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔
اولاد کی تربیت کرنے والوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے جاؤ۔ صادق المصدوق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ جب 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو تو ترک صلاۃ پر اس کی پٹائی کی جائے۔ امام سلیمان خطابی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم ہیں، فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بچہ اگر اس حال میں بالغ ہو گیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے خطرناک نتائج پر برآمد ہوں گے۔ لیکن آج کے دور میں پہلے بچے کو پیار میں بگاڑ دیتے ہیں، بعد میں شکوے شکایت کرتے ہیں، کہلاتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں نمازی بنو، اپنے متعلقین کو نماز کی طرف بلاؤ، کیونکہ نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی حفاظت فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ بہت اچھا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الله تعالى في كلامه الناطق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگان دین، اسٹیج پر آنے والا شخص یا تو بڑا ہوتا ہے جو چھوٹوں کو پند و نصیحت کرنے آتا ہے، یا اسٹیج پر آنے والا شخص چھوٹا ہوتا ہے جو اپنا یاد کیا ہوا سبق سنانے آتا ہے۔ عزیزوں، یہاں بھی یہی نسبت ہے، میں ایک طالب علم ہوں جو اپنے اسلاف سے سنا ہوا سبق سنانے آیا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت مجھے ٹھیک کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی، پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان دوستوں، قرآن پاک ایک مکمل دستور حیات ہے جس کی تعلیمات مکمل طور پر فطرت انسانی اور عقل سلیم کے مطابق ہے۔ قرآن کریم حق و باطل کی کسوٹی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات سے عرب قوم ایسی طاقتور ہو گئی کہ اس کے آگے قیصر و کسریٰ، روم، فارس سب سرنگو ہو گئے، اور کیوں نہ ہوتے۔ یہ حکم الحاکمین کا کلام ہے، سلطان السلاطین کا فرمان ہے، سطوت و جبروت والے بادشاہ کا قانون ہے، جس کی ہمسری آج تک نہ کسی بڑے سے بڑے آدمی سے ہوئی اور نہ ہی ہو سکتی۔ اسی طرح کسی انسان کا کلام اللہ کے کلام کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر خلقہ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا بے ہوش ہو جانا یہی تو وجہ تھی کہ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کلام پاک کو تلاوت کے لیے کھولتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے، اور ان کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو جایا کرتے تھے: ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، میں اس کو اپنی زبان سے کیسے ادا کر سکتا ہوں۔ یہی وہ کتاب ہدایت ہے جس کے نازل ہونے کی خوشخبری تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام نے دی۔ یہی وہ خدائی کلام ہے جو لوح محفوظ میں تحریر ہے اور جس کی حفاظت پر مقرب ترین فرشتے معمور ہیں۔ یہی وہ آسمانی دستور حیات ہے جو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے وزن کو اٹھانے سے آسمان و زمین اور پہاڑوں کی چٹانوں نے انکار کیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کو سن کر طفیل دوسی اور جبیر ابن مطعم جیسے سنگ دل ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے اگر جنات نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے سنا تو لرز گئے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہی تو وجہ ہے ہر زمانے میں قرآن کریم کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ انگریز ہندوستان آیا، تقریباً 3 لاکھ قرآن پاک کے نسخے نظر آتش کیے گئے، علماء اور حفاظ کو پھانسی پر لٹکایا گیا، لیکن قرآن پر کسی قسم کی آنچ نہ آ سکی۔ آخر مجبور ہو کر انگریزوں کو کتوں کی طرح بھاگنا پڑا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تعریف سے پاک ہے، شکوک و شبہات کی اس میں گنجائش نہیں۔
خالق دو جہان نے تو شروع میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ نہیں. کیا یہ خوب کہا ہے کہنے والے نے, لا ریب ایک کلام الہی قرآن ہے, انسانوں کے ذہن میں خدا کی کتاب ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم امانت ہے. دوستوں, قرآن پاک اللہ کی وہ عظیم امانت ہے جس کو اللہ نے آسمانوں پر پیش کیا تو لرز گئے, زمینوں پر پیش کیا تو کانپ گئے, اگر پہاڑوں پر پیش کیا جاتا تو ہمارے خوف و دہشت کے چیخنے لگتے. خود قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے, انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحمل الانسان. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم نے اس امانت کا آسمان و زمین اور پہاڑوں کی چٹانوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے, کانپنے لگے, لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. آسمان و زمین اس کے وزن کو اٹھاتے بھی کیسے, قرآن پاک کے وزن کو دیکھو, لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. آسمان و زمین اس کے وزن کو دیکھو, قرآن پاک کے وزن کو دیکھو. بہت اچھے, ماشاءاللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور. رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو, رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو, کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں. برادران ملت اور حاضرین مجلس, آج آپ موبائل اور ٹیلی ویژن میں سنتے ہوں گے کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے, فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا, اتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی, اتنے املاک برباد ہو گئے, اور ان سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کو قرار دیا جا رہا ہے. میں اس مختصر وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کون ہے, پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہیں, دنیا کے امن و امان اور چین و سکون چھیننے والے کون ہیں, روئے زمین کے باشندوں کی نیند کس نے حرام کی, کیا اس کے ملزم واقعتاً اسلام اور اسلام کے نام لیوا ہیں؟ یاد رہے پر وہ کسی کی سوچی سمجھی سازش نہیں ہے. دوستوں اور اسلام کے پروانوں, اسلامی تاریخ کے مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی ہے, صلح و آشتی کی دعوت دی ہے, آپسی میں محبت و الفت کی دعوت دی ہے, اخوت و بھائی چارگی کی دعوت دی ہے, میل ملاپ خیر سگالی کی دعوت دی ہے, نصیحت و خیر خواہی کی دعوت دی ہے, ظلم و زیادتی سے روکا ہے, فتن و فساد سے روکا ہے, حق دلفی اور حق مارنے سے روکا ہے, خام خواہ کے نزاعات سے روکا ہے. اسلام کے عدل انصاف اور دعوت و امن و شانتی کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ قبل اسلام کے حالات سے واقف ہوں کہ اسلام سے پہلے دنیا کیسے کیسے حالات سے گزری ہے. دوستو, 6 صدی عیسوی میں دنیا بڑی اضطرابی اور بے قراری کی حالت میں اپنے لمحات گزارا کر رہی تھی. ہر طرف فتن و فساد پھیلا ہوا تھا, دوسروں پر ظلم زیادتی کرنے کو اپنی بڑائی کی دلیل سمجھی جاتی تھی, دوسروں کو حقوق کو دبانا ایک قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا, ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کے ملک میں داخل ہو کر خون خرابہ کرنا ایک قابل قدر کارنامہ سمجھا جاتا تھا, غریب و نادار اور معذور لوگوں کو معاف تک بھی نہیں کیا تھا. کیسر و کسرا کی تاریخ کسے معلوم نہیں, بخت نصر کے قتل عام سے کون واقف نہیں, جنگ کلاب کی بردازی سے کون آشنا نہیں. الغوز پوری دنیا میں فساد ہی فساد پھیلا ہوا تھا, چاہے روم ہو یا ایران, پاکستان ہو یا ہندوستان, یورپ ہو یا ایشیا, روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا باقی نہیں تھا جہاں لوگ امن و شانتی کی زندگی بسر کر رہے ہوں.
اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ایسے خطرناک اور تاریک ترین حالات میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور اس مضطرب پریشان دنیا کو حقوق انسانی کا پیغام سناتا ہے, امن و شانتی کا پیغام سناتا ہے, صلح و آشتی کا پیغام سناتا ہے. اسلام کہتا ہے صلح جنگ سے بہتر ہے چاہے جھک کر ہو. صلح حدیبیہ کی تاریخ کسے یاد نہیں, مسلمانوں کو کس طرح اثناء سفر راستہ میں روکا گیا. قرآن کریم کہتا ہے ناجائز کسی کو قتل کرنا جائز نہیں, کسی کے املاک کو ہلاک کرنا جائز نہیں, کسی پر ظلم زیادتی کرنا فساد اور دہشت گردی ہے, اور اللہ تعالی فساد اور دہشت گردی کو پسند نہیں کرتا. قرآن کریم کی ایک آیت امن کی دعوت دیتی ہے اور دہشت گردی سے روکتی ہے, لیکن آج میڈیا کے ذریعہ اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. اسے دنیا والوں کے سامنے بدنام کیا گیا جو امن و شانتی کا داعی تھا. اسے دنیا والوں کے سامنے مجرم بنا کر پیش کیا گیا, لوگوں سے اس سے نفرت دلائی گئی. خیرت کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خیرت, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اسلام کو بدنام کرنے والوں, اگر اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے تو نبی کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں, ابو بکر کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں, عمر فاروق کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں, عثمان غنی کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں, علی حیدر کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں, مغلیہ سلطنت کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں, خلافت بنی امیہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں. جب ان کے پاس اس وقت قوت تھی, طاقت تھی, وہ دنیا کو تہو بارہ کر سکتے تھے. لیکن آج جبکہ وہ کمزور ہو چکے ہیں, وہ محکومی اور مفلوق الحال زندگی بسر کر رہے ہیں, تو ان پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی سازش اور طے شدہ پلاننگ نہیں ہے؟ روئے زمین کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی, مسلمان عورتوں کی عفت اور عصمت کو پامال کیا گیا, ان کی آبرو ریزی کی گئی, ان کے دامن حیا کو تار تار کیا گیا اور کیا جا رہا ہے. لیکن کہیں سے بندش اور روک تھام کی آواز نہیں اٹھ رہی. میڈیا میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ ان پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے, ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. یہودی اور عیسائی کے لعاب دہن کی قیمت ہے, مسلمانوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں. اور اس پر ظلم بالا ہے. ظلم یہ ہے کہ میڈیا میں اسے مجرم و خطا کار بنا کر پیش کیا جاتا ہے. لہذا پہلے طے کر لو کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں. کیا جان و مال کی حفاظت کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ عزت و آبرو کی حفاظت کا نام دہشت گردی ہے؟ اپنے وطن سے محبت رکھنے کا نام دہشت گردی ہے؟ اپنے وطن پر قربان ہونے کا نام دہشت گردی ہے؟ جائز حقوق کے مطالبہ کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام دہشت گردی ہے؟ دنیا میں عدل انصاف قائم کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ اگر تم اسی کو دہشت گردی کہتے ہو تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں. لیکن دہشت گردی اسے نہیں کہا جاتا, بلکہ کسی کی حریت و آواز کے سلب کرنے کا نام دہشت گردی ہے, کسی کے انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا نام دہشت گردی ہے. وہ اسلام پر دہشت گردی کے بہتان لگانے والوں, اب بتاؤ بوسنیا میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ وما علینا الا البلاغ. بہت اچھے ماشاءاللہ. فرعون بنے جو پھرتے ہیں, ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر. فرعون بنے جو پھرتے ہیں, ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر. ان شرکس جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے. محترم سامعین کرام, حاضرین جلسہ, آج کے اس اجلاس میں آپ حضرات نے جس عنوان پر مجھے تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے, حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. نہ میری زبان میں اتنا طاقت ہے اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کروں. برادران ملت, یوں تو مسلمانوں کے خلاف باطل فرقہ پرستوں کی طرف سے برابر طوفان آیا, فتن و فساد کا سیلاب آیا,
मगर हक परस्तों की जाबाज कौम ने इन बातिल ताकतों का रुख हमेशा के लिए दुश्मनों की तरफ से मोड़ दिया। आज आलमी पैमाने पर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें होती हैं, इस्लाम के खिलाफ तहरीकें चलती हैं, मुसलमानों को हर मुल्क में जुल्म व सितम का निशाना बनाया जा रहा है। ये टकराव हमेशा होता रहेगा, क्योंकि हक बातिल का मार्का है, नूर जुल्मत का मार्का है, तौहीद ईमान का मार्का है, जो क़यामत तक रहेगा। बिरादराने मिल्लत, गुलाम हिंदुस्तान की दास्तान और आजाद हिंदुस्तान की दास्तान और कहानी सुनाई जा रही है। ऐसे वक्त में हमें भी जबकि एक तरफ असलाफ की कुर्बानियां याद आती है तो हाथ दुआएं मग़फ़िरत के लिए खुद बखुद उठते हैं। दूसरी तरफ जमहूरी हिंदुस्तान में मुसलमानों के दर्दनाक वाक़यात और जुल्म व सितम की रुदाद सामने आती है तो खून के आंसू निकल पड़ते हैं और दिल से ऐसी आवाज निकलती है कि अगर हमारे असलाफ व अकाबिर को इसको तसव्वुर भी होता तो खुदा की कसम उन लोग कभी इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने और हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां नहीं देते। अगर उन्हें मालूम होता कि इस हिंदुस्तान में इन मुसलमानों पर भी ऐसा दिन आएगा कि जब मुसलमान आजादी की जगह अंग्रेजों की गुलामी ही को पसंद करेंगे तो कभी शमशेर बरहनाले के मैदान जिहाद में ना निकलते। जिन मुसलमानों ने तहरीक आजादी में अपने लहू से मादरे वतन की प्यास बुझाई और फांसी के फंदों पर आजादी का नारा बुलंद किया, जिन मुस्लिम हुक्मरानों ने अपनी 700 साल तारीख में हिंदुस्तान को दौलत सर्वत से मालामाल कर दिया था, इसको सोने की चिड़िया बनाया था, जिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान में इत्तेहाद इत्तेफाक का चमन लगाया था, हिंदू मुस्लिम एकता का चिराग रोशन किया था, बिरादराने मिल्लत उन्हें क्या मालूम कि जिस हिंदुस्तान की आजादी के लिए शामली के मैदान में उलमाए देवबंद तोपों का निशाना बने, उन्हें क्या मालूम कि जिस हिंदुस्तान की आजादी के लिए बालाकोट की पहाड़ी पर सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद ने जान दी, उन्हें क्या मालूम कि जिस हिंदुस्तान की आजादी के लिए शेखुल हिंद और शेखुल इस्लाम काला पानी किए गए, उन्हें क्या मालूम कि जिस हिंदुस्तान की आजादी के लिए शेखुल इस्लाम सैयद हुसैन अहमद मदनी पर शूट का वारंट हुआ, उन्हें क्या मालूम जिस हिंदुस्तान की आजादी के लिए 1957 में 51,000 उम्मा शहीद किए गए, उन्हें क्या मालूम कि जिस हिंदुस्तान की आजादी के लिए दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक के दरख्तों पर उम्मा की गर्दन लटकाई गई, उन्हें क्या मालूम कि जिस हिंदुस्तान की आजादी के लिए उलमा इकराम को बरहना करके आग के अंगारों पर लिटाया गया, इस हिंदुस्तान में इन मुसलमानों पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, इन्हें इनके हुकूक से महरूम किया जा रहा है। आज मुट्ठी भर फिरका परस्त और तंग नजर अफराद मुसलमानों से वफादारी का सबूत मांगते हैं। वो बाबर को गासिब कहते हैं, अकबर को गासिब कहते हैं, मुसलमानों को विदेशी कहते हैं। जरा उनसे पूछो तो सही, जो तुम रोटी बांटते थे, पत्तों पर खाते थे, औरतों को जिंदा जला देते थे, नंगे बदन रहते थे, तुमको जीना का सलीका किसने सिखाया, रहने सहने का ढंग किसने बताया, खाने का तौर तरीका किसने बताया, मुल्क के गासिब और गद्दार तो तुम हो। कभी तुमने इसम के वास्ते एक कतरा खून भी बहाया, आज तुमको मंदिर की फिक्र है और मस्जिद से नफरत है। अरे यही वो मस्जिदें हैं जिनकी बदौलत तारीख ने तुमको जाना, यही वो मुसलमान है जिनकी वजह से तुम मशहूर हुए। बिरादराने मिल्लत, आज मुट्ठी भर फिरका परस्त ताकतें हमारे दीन को खत्म करने की बातें करते हैं, हमें पाकिस्तान भेजने की बातें करती। जरा उनको बता दो, यहाँ के दर्रे दर्रे पर हमारे पेशानी के निशानात है, यहाँ के चप्पे चप्पे पर हमारे कदमों के छाप है। आज आजाद हिंदुस्तान में यही हो रहा, आज हमसे मजहबी आजादी छीनी जा रही, आज हमसे मजहबी आजादी छीनी जा रही, मुस्लिम पर्सनल में तरमीम की कोशिश की जा रही है। हम हमारे हुकूमत तक ये आवाज पहुंचा देना चाहते हैं और अरबाब इक़्तिदार को आगाह कर देना चाहते हैं कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल में जर्रा बराबर मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम अपनी जानों को सूली पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन असल खुदाई कानून और लाजवाल कुरानी दस्तूर में कभी जर्रा बराबर मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा,
ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اتنا اونچا اڑ کے اتراؤ مت پرندو، اتنا اونچا اڑ کے اتراؤ مت پرندو، ابھی ایک دور ہمارا بھی باقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور، والصلاة والسلام على محمد رافع الظلم والشرور، وعلى آله وأصحابه ذي الجرأة والشعور. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، اسلام دین فطرت ہے، اس کا مقصد انسانی زندگی کو سنوارنا ہے۔ وہ نہ تو یہ کہتا ہے کہ ہر جگہ تشدد سے بچے، اور نہ تو یہ کہتا ہے کہ عدم تشدد کو نظریہ زندگی بنا لیا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پر مفید ہوتی ہے۔ تواضع، خاکساری، درگزر اور بردباری بھی ایک وصف ہے، اور ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالی ان صفات سے آراستہ انسانوں سے خوش رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ثابت قدمی، جرأت، محبت اور بہادری بھی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو شہید بنا دیتی ہے یا غازی کامیابی کی ان بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے جہاں بزدلی کا گزر تک نہیں۔ یہی جرأت و ہمت تھی کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہی جرأت تھی کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھارا کہ وہ بتوں کو پاش کر دیں۔ یہی جرأت تھی کہ جس نے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے سنگلاخ سرزمین پر کفار کے نرغہ میں اعلان حق کرایا۔ سوچئے تو ذرا کہ اگر مسلمانوں میں جرأت و ہمت اور جواں مردی نہ ہوتی تو کیا وہ بدر میں 3 سے 13 ہوتے ہوئے 1000 کفار کا مقابلہ کر سکتے؟ کیا اگر عزم و حوصلہ اور شجاعت و بصالت کا جذبہ حضرت خالد اور حضرت ابو عبیدہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں نہ ہوتا تو کیا وہ ایران اور روما کا تختہ الٹ سکتے تھے؟ نہیں، اور 100 بار نہیں۔ قرآن جس طرح ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو عفو درگزر سے کام لیں، جو غصہ پی جائیں، جو کسی کی گالی سن کر برداشت کر لیں، جو کسی کی غلطی معاف کریں، اسی طرح قرآن ان لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو خدا کی راہ میں پورے عزم کے ساتھ لگ جائیں۔ دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہو، تیروں کی بارش ہو رہی ہو، پھر بھی مسلمان کو پشت پھیر کر بھاگنا نہیں ہے۔ ان لوگوں کی بڑی مذمت کی گئی ہے جو دشمن کے مقابلہ سے میدان چھوڑ کر بھاگ آئیں۔ محترم دوستو، آج کے زمانہ میں جبکہ ہم ایک ہنگامی دور سے گزر رہے ہیں، فسادات کے بگولے ملک کے گوشہ گوشہ اور دیش کے ہر خطہ میں ناچ رہے ہیں، ایسے دور میں ہمارے اندر جرأت کا وہ عظیم خزانہ پیدا ہو جانا چاہیے جو ہمیں ہر موقع پر ثابت قدم رکھے، اور دشمن کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان گاجر مولی نہیں ہیں کہ جب چاہیں انہیں چاقو سے کاٹ کر پھینک دیں، بلکہ یہ وہ سمندر کی لہریں ہیں جنہیں روکا نہیں جا سکتا، یہ وہ تناور درخت ہیں جنہیں باد و باران اور طوفان اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتی، یہ وہ آہنی ستون ہے جنہیں ہلایا نہیں جا سکتا۔ ہم اگر اپنے اندر اتنا عزم و ثبات، اتنا پختہ ارادہ کر لیں تو یقین رکھیے کہ ہمیں اپنے مقام سے کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی، اور بغیر اتنا حوصلہ رکھے ہوئے آپ اللہ کی مدد کی امید نہ رکھیے۔ اگر بدر کے میدان میں 313 مسلمان عزم و حوصلہ کی چٹان نہ بن گئے ہوتے تو مکہ کی آن پوش فوجیں مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں اور آپ میں ہمارے اسلاف کا عزم و ثبات پیدا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اور حافظ عتیق الرحمان صاحب، حافظ سعید احمد صاحب، حافظ محمد عمار صاحب الحمدللہ بچوں کے تئیں کافی فکر مند ہے، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، شرف قبولیت سے نوازے۔ اب میں ان کے بعد
शमशेर अहमद सल्लमहू को दावत देता हूं कि वो आए और तकरीर पेश करें। इनाम वाला कहाँ पे है? ये कितना है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबू रुक जा एक मिनट। मौलाना मोहम्मद अफ़ान साहब ने 50 रुपया, हाफिज अब्दुल रज़्ज़ाक साहब ने 20 रुपया, मौलाना कमालुद्दीन साहब ने 50 रुपया, मास्टर मोहम्मद उमर साहब ने 50 रुपया, मौलाना एजाज साहब ने 100 रुपया, हाफिज सईद अहमद साहब ने 100 रुपया, इमादुद्दीन साहब ने 200 रुपया दिया है। अजीज़म आए और अपना इनाम ले जाए। अच्छा, प्रधान जी ने और मदरसे की तरफ से जो इनाम मुतय्यन है 100 रुपये का, 200 रुपया प्रधान जी की तरफ से है और हाफिज अखलाक साहब की तरफ से है, वहाब बाबा साहब की तरफ से है, हाजी बहाउद्दीन साहब की तरफ से है, अब्दुल कय्यूम साहब की तरफ से है और तालिब इल्म आए और अपना इनाम ले जाए। हाँ बाबू शुरू करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। ज़माने में मुसलमान होकर सदर मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला अपने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि ऐ मुसलमानों, इस दुनिया के तुम ही मालिक हो, इस जहां के तुम ही ठेकेदार हो, कायनात आलम तुम्हारे आगे झुक सकती है, चरिंदों परिंदे शेर और चीते सब तुम्हारी ताअत फरमा बरदारी कर सकते हैं, इज्जत और शराफत और अजमत और करामत के तुम ही मालिक हो, बादशाह और रिआया, हाकिम और महकूम, हबशी या रूमी, अमरीकी या अफ्रीकी, दानिश्वर या अनपढ़, सब तुम्हारे आगे सरखम तस्लीम कर सकते हैं। इस कायनात की बड़ी बड़ी अशिया तुम्हारी गुलाम बन सकती है, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारी कुछ बिगाड़ नहीं सकती, चाहे वो किसी अदालत का वकील हो या जज या किसी जेल या थाने का दरोगा हो या इंस्पेक्टर या लोगों के मामलात को देखने वाला किसी बस्ती के सरपंच हो या किसी कस्बे का मुखिया, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके लिए एक शर्त लगा दी है और वो शर्त यह है कि तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे पक्के मुसलमान हो। नूर हक शमए इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक शमए इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी है खुदा उसको मिटा सकता है कौन। लेकिन आज के इंसान सोचते हैं और चाहते हैं कि पूरी कायनात इसके आगे सरखम कर दे, पूरी दुनिया इसकी इज्जत और शराफत को तस्लीम करे, लेकिन वो अपनी इस ख्यालात और जज्बात को भूल जाता है कि उसको ये दौलत और शोहरत उसी वक्त हासिल हो सकती है जबकि अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा और पैरवी करे, यानी वो अपनी ख्यालात और नजरियात, अपने ज़ाहिर और बातिन, अपनी ख्वाहिशात और लज्जात सबके सब रब कायनात के ताबे कर दे। रंगों खून के बुतों के पास पास करके सिर्फ एक माबूद हकीकी की बारगाह में सजदा रेज हो, फिर वो वक्त दूर नहीं, यह चरिंदों परिंदे, यह हैवानात और वहशियात, यह आसमान और जमीन, चांद सूरज सितारे, तेजो तुंद हवाएं, यह तूफान बर्पा कर देने वाले दरियाओं की लहराती हुई मौजें, सब इसके हुक्म की इताअत और फरमा बरदारी करने के लिए तैयार व आमादा हो जाएंगे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कभी सख्ती कभी नरमी कभी झड़ियों की कुव्वत से, कभी सख्ती कभी नरमी कभी झड़ियों की कुव्वत से, मेरे उस्ताद ने तालीम दी है कितने मोहब्बत से। वमा अलैना इल्लल बलाग। कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा। खिरतमंदान मिल्लत, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों पर शुक्र इनाम खुदाबंदी में बरकत और खैरात का बाइस होता है, और मदारिस अरबिया का वजूद हमारे लिए एक ऐसा इनाम है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों पर शुक्र इनाम खुदाबंदी है। क्योंकि हर वह चीज़ जो हमारे दीन मजहब ईमान और अक़ीदा बका इस्तेहकाम का बाइस है वह सब हमारे लिए नेमत किबरिया है। लिहाजा मैं इस बज़्म नूर और निकाहत में इस्लाह और तरबियत मदारिस अरबिया के किरदार पर कलाम करना चाहता हूँ। इसे अपने लिए बहुत बड़ी सआदत तसव्वुर करता हूँ
اس لیے کہ ایک طالب علم ہے وہ اپنی تربیت کا آگاہ گنگاہ اس کے مقام و مرتبہ کو قوم ملت کو آگاہ کرے. نونہالان قوم ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد کتاب و حکمت کی تعلیم دینا تھا. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لہذا اللہ نے اپنے حبیب و محبوب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے مدرسے کو قائم کرایا تاکہ آئندہ جب دنیا میں اسلامی تعلیم و تربیت اور اصلاح و تقوی کا کام ہوگا تو یہی طریقہ سب سے زیادہ مفید طریقہ ہوگا. یہی طریقہ امت کو دین سے جوڑے رکھے گا. یہی طریقہ قرآن و حدیث کی تفسیر و تشریح کا باعث ہوگا. یہی طریقہ کتابوں کی تصنیف و تعلیف کا ذریعہ ہوگا. یہی طریقہ قرآن و حدیث کا سبب ہوگا. برادران ملت، آج اسی سنت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی برکت ہے کہ امت اسلامیہ کے لاکھوں بچوں کی زبانوں پر اللہ اور رسول کا نام ہے. ان کے دلوں پر ایمان و توحید کا نور فروزہ ہے. جبکہ مغربی تہذیب تمدن مسلمانوں کو دین سے محروم کر دینا چاہتے ہیں. دشمنان اسلام مسلمان بچوں اور بچیوں کے دلوں سے ایمان و توحید کا نور ختم کرنے کے در پہ ہیں. وما علینا البلاغ. بہت اچھے ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جدا ہو گئے، ہم جدا ہو گئے، سال بھر ساتھ تھے اب جدا ہو گئے. آج پھر با وفا بے وفا ہو گئے، سال بھر ساتھ تھے اب جدا ہو گئے. آج پھر با وفا بے وفا ہو گئے. الفتوں کا سما ایسے ڈلتا گیا، سب سے ملتا گیا، آنکھ ملتا گیا. گھر کو پہنے سبھی جب رواں ہو گئے. آج پھر با وفا بے وفا ہو گئے، سال بھر ساتھ تھے اب جدا ہو گئے. آج پھر با وفا بے وفا ہو گئے. دوستو کیسے میں بھول جاؤں تمہیں، اکس دل میں ظلامت دکھاؤں تمہیں. اے نوا الوداع الوداع ہو گئے. آج پھر با وفا بے وفا ہو گئے، سال بھر ساتھ تھے اب جدا ہو گئے. آج پھر با وفا بے وفا ہو گئے. غم سے دل شور ہے، غم سے دل پورا ہے، اس جدائی پہ کیوں کی سب مجبور ہے. چھوڑ کر جامعہ سب جفا ہو گئے. آج پھر با وفا بے وفا ہو گئے، سال بھر ساتھ تھے اب جدا ہو گئے. آج پھر با وفا بے وفا ہو گئے. آج محمد کے چشم میں نم یہ کہیں، معاف کر دے خطا ور ملے نہ ملے. یہ جدائی کے لمحے غراں ہو گئے. آج پھر با وفا بے وفا ہو گئے، سال بھر ساتھ تھے اب جدا ہو گئے. آج پھر با وفا بے وفا ہو گئے. السلام علیکم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر. بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے. عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو ہدایت نامہ بنا کر نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں اور عمل صالح کی دعوت دیں اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں.
صحابہ کرام نے آپ کے بات کو تسلیم کیا اور آپ کی ہدایت پر عمل کرتے چلے گئے. اللہ نے ان کے ساتھ نصرت اور آسانی کو شامل کیا. ان کو یہ دین محنت و مشقت کے بعد ملا. انہوں نے کما حق اس کی قدر کی اور آج یہی دین ہمارے پاس آیا ہے. اسی لیے ہمیں اس کی قدر نہیں نہ اس کے احکام پر چلنے کا شوق. ہم روزہ، نماز اور زکوٰۃ دوسرے دینی امور سے دور اور بے بہرے اور نا آشنا ہے. دوستو اسی لیے مسلمانوں پر حالات آتے ہیں. قرآن نے ہر قدم پر انسانیت اور مسلمانوں کی رہبری کی ہے، مگر ہم اس سے دور اور غیروں کا خوف دل میں بسائے ہوئے ہیں اور ہمارے دل سے خدا کا خوف نکلا ہوا ہے. اسی لیے ہم ان حالات اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں. نہ ہمارے دل میں خدا کا خوف اور نہ اس پر یقین ہے. ساری نظر ہماری ظاہری اسباب پر ہے. اسی لیے سارے جہاں میں آج مسلمان پریشان ہیں. اے مسلمانوں، خدا کا خوف دل میں بیٹھاؤ اور خدا پر یقین کامل رکھو. نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد طلب کرو. یہ دو بڑے ہتھیار ہیں مسلمانوں کے. قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ مجھے یاد کرتے رہو، میرا شکر کرتے رہو، نافرمانی نہ کرو. جہاں کہیں بھی ہو خدا کی یاد سے دل تازہ رکھو. معاشرہ کی اصلاح کی فکر کرو، گناہوں سے اجتناب کرو، ورنہ یہ دین کسی کا محتاج نہیں. اگر ہم اس کی فکر نہیں کریں گے، اگر ہم اس پر نہیں چلیں گے، اگر ہم اس کے احکامات کو نہ بجا لائیں گے تو خدا تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا جو تم میں سے بہتر ہوگا. وَيَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدل لے. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. لہذا اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور اپنے ایمان پر ضمے رہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسی تقریر پیش کرنے کے لیے ابو سعد سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں. اور متعینہ انعام جو ہے طیب پردھان صاحب کی طرف سے 200 روپیہ، مدرسے کی طرف سے 100 روپیہ، حافظ اخلاق صاحب کی طرف سے 30 روپیہ اور حافظ عبدالرزاق صاحب کی طرف سے 20 روپیہ، عبدالقیوم صاحب کی طرف سے 50 روپیہ، وسیق بھائی ٹینٹ والے کی طرف سے 20 روپیہ، مولانا عبدالحق صاحب کی طرف سے 100 روپیہ اور آپریٹر صاحب کی طرف سے 100 روپے کا انعام دیا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہاں بابو شروع کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thanks for giving me the opportunity to introduce myself. May praise be to Allah, the creator of the world, and peace and blessing is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. We did not send any messenger but in the language of his people so that he might clearly convey the message to him. So Allah, let's go astray whom he wills and let's find guidance whom he wills, and he is the might, the wise. Dear audience, language is a means of communication for people. From this viewpoint, every language has its own importance. It can be used to convey a message to the speakers of the particular language, but if any language success international state, it grows more significant since it will have a vast perspective for any activity to be carried out through that medium. In the recent age, we see that English language is spreading throughout the world. It has become internationally popular language. People around the world are not only accustomed to using the language, rather they feel proud of using it. They pay attentive and respectful look to those who speak English, so it is not only a medium of communication, rather it has a lot of effect and impact over people. Dear friends, therefore no doubt learning English is very useful and important for dawah.
We should learn this language. We should learn this language due to its importance. We should use it as source to defend Islam and Muslim. It is kind of hikmah, wisdom which Allah. Dear friends, this is the reason that on ulama and elders have we always regarded learning English as language. But it is unfortunate that they are maligned for sins which they never committed people. All great ulama from Shah Abdul Aziz and Maulana Abdul Hayy Mahalli and Maulana Ashraf Ali Thanvi endorsed learning English as language. And how can they deny endorsed learning English as language? With their people, this prophet invited Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. बहुत अच्छे माशाअल्लाह। वालेकुम सलाम। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبیہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور سامعین کرام، جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، آپ کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے، دونوں کا تعلق براہ راست ہم سب کے ہادی و رہبر امیر و مرشد محسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ڈھنگ اور طریقہ بتایا ہے، دنیاوی زندگی کے لیے ایک نمونہ مقرر کیا ہے، فوز و فلاح کا ضامن ایک حسین فارمولہ عطا کیا ہے. اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل تقلید زندگی کو مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بتایا گیا ہے، اور یہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اے لوگوں، اگر کامیابی و کامرانی چاہتے ہو، تمہارے اندر ہدایت و روشنی کی طلب ہے، امن و سلامتی کی خواہش ہے، طہارت و تقوی کی تمنا ہے، عزت و شرافت کی چاہت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی کو اپناؤ، حیات نبی کے ہر گوشے کو اختیار کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو سینے سے لگاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو آنکھوں پہ بٹھاؤ، اور سنت نبی کو اپنی زندگیوں میں لے کر ساری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا. حضرات گرامی، پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا رنگ و بو میں آنکھیں کھولی، پوری دنیا تاریکی و ظلمت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، کفر و شرک برسر اقتدار تھا، جہالت و لا علمی کا دورہ تھا، الفت و محبت نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، وحشت و بربریت اپنے عروج پر تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس دنیا میں ہدایت و روشنی کا سورج طلوع نہیں ہوگا، اس کائنات کا بحران ختم نہیں ہوگا، اس دنیا کو انسانیت کا درس نہیں ملے گا، اور ہمیشہ کے لیے لوگ آداب انسانیت سے محروم ہو جائیں گے. ایسے نازک اور پرآشوب دور میں ایک ایسی ذات کا ظہور ہوا جسے نور و ہدایت کی امریکہ بھی حاصل تھی، ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جو علم و ادب کا حسین سنگم تھی، ایک ایسی شخصیت معرض وجود میں آئی جو الفت و محبت کا انوکھا سرچشمہ تھی، وہ ذات جو لوگوں کے لیے یقین محکم کا درجہ رکھتی تھی، جس کے اندر انسان شناسی اور مردم نوازی کا اسم نمایاں تھا، اور جس کا فیض بے کراں انسان و جنات سے تجاوز کر کے حیوان و نباتات اور درخت و جمادات سم کو عام تھا. سر سبز ہو جو سبزہ ترا پائے مال ہو، سر سبز ہو جو سبزہ ترا پائے مال ہو، بیٹھے تو جس سجر کے تلے وے نہال ہو. آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علمت نفس ما أحضرت. محترم حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ تکویر کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں قرآن کریم نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا اور کھلے طور پر آگاہ کیا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، ان قریب ایک دن ایسا آنے والا ہے جبکہ پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی. ہر ایک شخص اپنے پروردگار کے روبرو پیش کیا جائے گا. کیا شاہ، کیا گدا، کیا فقیر، کیا امیر، ہر ایک رب ذوالجلال کے سامنے تھرتھرا رہا ہوگا. تمام رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے. صالحہ سال کی محبت شیشے کی طرح چور چور ہو جائے گی. کوئی کمر تک، کوئی ٹکنوں تک، کوئی پیشانی تک پسینوں میں شرابور ہوگا. ایک دوست جس نے اپنے محبوب کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا وہ اجنبی ہو جائے گا. ایسا وقت ہوگا جبکہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھلا دے گی. سورج بالکل قریب ہو جائے گا اور رب ذوالجلال اپنی پوری جاہ و جلال کے ساتھ موجود ہوگا. اعمال ناموں کا دفتر کھول دیا جائے گا اور یہ نہ تو کمزور انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینے سے دست بدستہ سامنے کھڑا ہوگا. اللہ رب العزت اس سے سوال کرے گا کہ بتا، ہم نے تجھ کو ڈھیر ساری نعمتیں دی تھی، تو نے اسے کہاں خرچ کیا؟ وما علینا الا البلاغ. الحديث والقرآن والصلاة والسلام على من قال إنما بعثت معلما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور. وقال علي رضي الله تعالى عنه روينا قسمة الجبار فينا لنا علم مل الجهار مال فإن المال يفنى قريب وإن العلم باق لا يضال. ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم. وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا. رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم. قابل صد تکریم اساتذہ کرام، منصفین اعظام اور میرے ہم نشی، ہم سفر اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، آج کی اس تقریر میں بندہ جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر لفظوں کا جامہ پہنا کر آپ کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے دینی مدارس کی ضرورت، اہمیت اور کردار. سامعین محترم، اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار ہیرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطہ اول جبریل امی، کتاب اول اور قرآن کریم، مخاطبین اولین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تھی. سامعین محترم، لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ ایک شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ پرکسو ہاسٹل اور پرکشش درسگاہوں کا نام ہے. اس لیے وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مدرسہ کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا. لیکن میں اس پہ آپ کی پرزور تردید کرتا ہوں. سامعین محترم، مدرسہ سنگ و حشت ڈھیر کا نام نہیں، مدرسہ فلک بوس عمارت کا نام نہیں، مدرسہ مزین اور مطیف کمروں کا نام نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم زیادہ سے چبوترے کو ہم مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو دارالعلوم دیوبند میں واقع انار کی اس درخت کے سائے کو ہم مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں محمود نامی استاذ نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر اشارہ مدرسوں کی بنیاد رکھی تھی. تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو مدرسہ کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں، مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہو، جہاں اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہو، جہاں علم کی شمع اس کے سینوں میں روشن کی جاتی ہو، جہاں اسے اعلی اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہوں. سامعین محترم، دور حاضر میں ان دینی مدارس کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن کی ان گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ہمارا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین کا بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق الزوجین کا بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو رب کی توہین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو خانقاہوں میں اللہ کا نام نہیں ملتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو قومی اسمبلی میں ناموں سے رسالت اور ناموں سے صحابہ کی لڑائی کوئی نہیں لڑتا.
اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چشم فلک بھی پرکھ چکی ہیں ہمیں نگاہ کار سے، چشم فلک بھی پرکھ چکی ہیں ہمیں نگاہ کار سے، پوشیدہ کیوں کر رہ گیا ہمارا اثر واغیار سے، ہو چشم نگر کے پردہ عناد سے صرف نظر، ہو چشم نگر کے پردہ عناد سے صرف نظر، سارا جہاں چمک رہا ہے ہمارے ہی کردار سے، وما علینا الا البلاغ۔ بہت اچھے اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم۔ حال دل سننے کو وہ گوش بر آواز تو ہیں، حال دل سننے کو وہ گوش بر آواز تو ہیں، دل میں جو گھر کر لے الفاظ کہاں سے لاؤں۔ صدر محترم، حاضرین مجلس، انسانیت کے خرمن پر کئی بار بجلیاں گری ہیں، باغ آدم میں کئی دفعہ آدھیاں آئی ہیں، وحشت و بربریت کے ہاتھوں نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا، لیکن آگ و خون کا جو کھیل آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں شاید کسی نے نہ دیکھا ہو، اور یہ طے ہے یہ کھیل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مسلمان غفلت اور لادینت کا شکار رہیں گے۔ حضرات گرامی، ہر طرف مسلمانوں کی تباہی و بربادی کے گیت گائے جا رہے ہیں، ہر سمت مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ملک کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی عزت و عفت محفوظ ہو۔ ہر طرف لوٹ مار، رہزنی، خوریزی، کہیں نئی نویلی کی ماں کا سندور اجاڑا جا رہا ہے، کہیں بچے یتیم کیے جا رہے ہیں، کہیں معصوم کنیاں اور باسمت لڑکیوں کے سروں سے دوپٹے اتارے جا رہے ہیں، کہیں معصوم بچوں کے حلقوں پر چھریاں چلائی جا رہی ہیں۔ غرضے کی زندگی کے میدان میں مسلمان بری طرح سے پٹ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے مسلمان پستی میں کیوں، مسلمان ذلت اور رسوائی کے نالیوں میں ریلنے پر مجبور ہے۔ کبھی تو یوں تھا کہ مسلمانوں کا سطوت شوکت کا سکہ چار داغ عالم میں بیٹھا ہوا تھا، کبھی تو مسلمانوں کی چوتھائی دنیا پر حکمرانی تھی، کبھی تو مسلمانوں کا نام سن کر کیسر و کسریٰ جیسے بادشاہوں کے دل پہلو میں ایک لخت تیر جایا کرتے تھے، کبھی تو سمندر کے پرآشا جہاں مسلمانوں کو اپنے چھاتی سے گزر جانے کے لیے راستہ دے دیا کرتی تھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہان بے اما کی عافیت کے راز سمجھاؤ، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا، وما علینا الا البلاغ۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ، بہت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ صدر محترم، حضرات اساتذہ کرام اور باہر سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور جامعہ اسلامیہ ربیہ امداد العلوم کے شگفتہ پھولوں، آج کی اس پربہار اور پروقار محفل میں میرا موضوع خطابت ہے طول غم حیات سے گھبرانا ہے جگر، طول غم حیات سے گھبرانا ہے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے اس کی سیر نہ ہو۔ بہت اچھے، اسلام ایک ہماگیر و مکمل نظام حیات ہے، یہی خوشنودی رحمان کا باعث ہے، یہی دین خدا کے منظور نظر، اسلام کے بعد کسی مذہب اور کسی شریعت کو دل کے نہا خانوں میں جگہ نہیں دی جا سکتی، یہی لاق و فائق اعلیٰ و بالا اور برتر و بہتر ہے۔ قرآن کے اوراق دیگر ادیان کو صفحے قابلیت و قبولیت سے لوح جہاں میں ہر غلط کی طرح سے ازالے کا اعلان کرتے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دوستو، تاریخ عالم اس بات پر شاہد و عادل ہے کہ ابتدائے آفرینشی سے طاغوت لشکر اسلام کی بےخبری استحصال اور قندیل حرا کو بجھانے کے ناپاک گندے پروپیگنڈے کرتے رہے ہیں، چراغ مصطفی کی در پہ شرارے بلے بھی رہی ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز،
ستیزہ کر رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے ہے شرار بولہبی۔ رات کبھی نمرود نے اسلام کی شمع فروزہ قبول کرنے کی کوشش کی، کبھی شداد نے اسلام کے خلاف مہم چلائی، کبھی فرعون نے رب دو جہاں کا انکار کر کے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، کبھی حامان و قارون نے اسلام سے اعراض برتا تو کبھی ابو لہب نے تبا لک سائر الیوم کا نعرہ لگایا، کبھی کافروں نے پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کی گھناؤنی سازشیں کی، لیکن آخرکار باطل طاقتوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ ہر حالت میں، ہر صورت میں حق ہے حق اور باطل باطل کا نعرہ بلند ہوا، ان کی سازشوں کا پردہ چاک ہوا، ان کے ظلم ستم کی تاریکیاں چٹ کر تاباں و درخشاں سیر ہوئی۔ ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سیر نہ ہو، سفید یسوع کی طرح نمودار ہوا۔ حضرات آج مسلمانوں کے خلاف زہر آلود بل پاس کر رہے ہیں۔ جب ظلم میں گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، صدق الله العظيم۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارہ کر، چمن میں تلخ نوائی میری گوارہ کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کام تریاقی، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کام تریاقی۔ سامعین کرام، آج سے تقریباً 1400 برس پہلے جب آفتاب اسلام کفر و جہالت کے افق پر نمودار ہوا تھا تو بالکل تنہا تھا۔ اس کے اولین ماننے والے انتہائی پست ماندہ مفلوق الحال اور افلاس زدہ تھے۔ مذہب اسلام گرد و پیش اپنے ماحول کے لیے ایک اجنبی اور عجیب چیز تھا، لیکن محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی اور جگر کاوی نے اس خاک کو کندن بنایا۔ اسلام اور دین حنیف کے ماننے والوں میں وہ اسپورٹ پیدا کر دی کہ وہ حضرات ایمان و یقین کی بلندیوں پر پہنچ گئے، ایمانی صلابت دیتی اور حمیت قرآنی تلاوت کے بدولت معزز اور باعث عزت و افتخار بن گئے۔ سمندروں نے ان کے لیے اپنے موجوں کے تیز دھاروں کو روک لیا، پوری دنیا کی حکومت ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی، وقت کے فرعون ان کے قدموں میں جھک گئے۔ پورے عالم میں مسلمانوں نے اپنے شوکت و عظمت و حشمت کا وسطوت کا سکہ عام کر دیا۔ وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ وہ سچے مسلمان تھے، کامل الایمان تھے، شہدائی رسول تھے، سنت رسول کے عاشق تھے، قرآنی تعلیمات سے دلوں کو گرم کرنے والے تھے، حمیت اسلامی لبریز قرآنی ان کی عادت اور ان کا نغمہ تھا۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وفاداری کا اعلان صرف لفظوں کا اظہار نہیں بلکہ یہ تو عمل کی میزان ہے، یہ محض زبانی اقرار نہیں بلکہ جانی و مالی ایثار ہے، یہ صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ خون کی دھاروں پر چلنے کا نام ہے، یہ ریاکاری یا مصلحت نہیں بلکہ عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خاک و خون میں غسل کرنا ہے، یہ محض تقریر کی ساحری نہیں بلکہ شمع انوار مصطفی پر پروانہ وار نثار ہونے کی جلوہ گری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا عہد ماضی حال اور مستقبل سے بے نیاز ہوتا ہے۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زندگی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سربلندی اور ناموس رسالت کی پاسداری اس کی تابندگی ہوتی ہے۔ وہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کے نام پر ہر قدم پر یہ ثابت کرتا ہے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یا سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔
हाज़रीन मोहतरम, हम चंद लम्हों के लिए मादी में खो जाते हैं कि हमारे असलाफ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी के नाम पर क्या किया। मादी के गुलशन ईमान में कहीं सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के कोड़े खाकर रिसालत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गवाही देने की आवाज़ आती है। कहीं हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु के कांटों पर घसीटे जाने की सदा सुनाई देती है। कहीं सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के जंजीरों की झंकार सुनाई देती है। कहीं सुहैब रूमी की जख्मी जिस्म के कतरे तौहीद और रसालत की गवाही देते नजर आते हैं। कहीं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु यह कहते हुए कुफ़ार के मुज़ालिम का निशाना बनते हैं कि ज़ालिमों मुझे मार डालो मगर मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ना कहो। कहीं हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को वफादारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर तख्ते दार पर लटकाया जा रहा है। कहीं हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु के जिस्म में नेज़ों की नोकें चुभोई जा रही है। कहीं सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इस्लामु यअलू वला युला औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम हजरात और सामईन इकराम, इब्तिदाए आखिरी नशही से खैर और शर की कशमकश और हक व बातिल की मार का आराई जारी है। हर दौर में मुआनिदीन हक पैदा होते रहे, हर जमाने में मुखालिफीन खैर ने शरंगेजी फैलाई। हर कौम व मिल्लत में कुछ ऐसे नाआकिबत अंदेश अफराद जन्म लेते रहे जिन्हें इशाअत हक और गलबे खैर से पैदाइशी दुश्मनी थी, जिन्होंने इहक़ाक़ बातिल और इब्ताल हक को मकसद ज़िस्त और सरमाए हयात ख्याल कर रखा था। सदाए हक के खिलाफ आवाज उठाना जिनका खास शेवा बन चुका था। वाबस्तगान हक के मुकाबिल मार का आराई करना जिनकी फितरत सानिया बन चुकी थी। वाबस्तगान हक के खिलाफ आवाज उठाना जिनकी फितरत तानिया बन चुकी थी, जो हर अमन पसंद पौधे को ज़ेरे ज़मीन दफन करने के खूगर बन चुके थे, और जो लोग सुलह आश्ती के हर दरख्त को उखाड़ फेंकने के रसिया हो चुके थे। तारीख के सफहात गवाह है कि इस्लाम ने ऐसे संगीन और पुराशोभ दौर में आंखें खोली कि दीगर आसमानी मज़ाहिब अपनी हकीकत खो बैठे थे। शरपसंद अनासिर के हाथों उनका हकीकी चेहरा मस्क हो चुका था। पूरी दुनिया वैसे तो बर्बरियत की आमाजगाह बनी हुई थी। इंसानियत हक तलफी बना इंसाफी रवाज पा चुकी थी। जुल्म व इस्तिबदाद बरसर इक्तदार था। इंसानियत ने हैवानियत का लबादा और रखा था। इंसान वहशी दरिंदा बन चुका था। ऐसे पुरफितन आलात में इस्लाम को एक मुकम्मल दस्तूर जिंदगी और जामे निज़ाम हयात बनाकर भेजा गया। अमन व सलामती का आलम बरदार बनाकर भेजा गया। इस्लाम उखुवत व मोहब्बत का हयात आफरी पैगाम लेकर आया। इस्लाम ने सिसकती और दम तोड़ती हुई इंसानियत को रूह परवर जाम अता किया। तेरे इश्क की करामत ये नहीं तो और क्या है, तेरे इश्क की करामत ये नहीं तो और क्या है। कभी बेअदब न गुजरा मेरे पास से जमाना वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। बेशक अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करता जो मगरूर और शकीबाज हो। नेज़ का इरशाद है अल्लाह ताला गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। बरादरान इस्लाम, आज का मौज़ू रज़ाइल यानी बुरी खुसरत जिनको अल्लाह ताला नापसंद फरमाता है, जिनकी बुराई हर अक्लमंद नहीं जानता और मानता है, बल्कि जब किसी कौम में आम हो जाती है तो पूरी कौम तबाही और बर्बादी का सबब बन जाती है। यानी उसकी दुनियावी तरक्कियों की राह मसदूद और सआदत और इकबाल का दरवाज़ा उस पर बंद हो जाता है। इमाम गज़ाली लिखते हैं कि 3 अंदरूनी बीमारियाँ है जो तमाम अंदरूनी बीमारी का जन्मदाता है, वह उम्मुल खबाइस है। सबसे पहले इन तीनों बीमारी का ज़हूर हुआ। इन तीनों में सबसे पहली बीमारी गुरूर
اور تکبر ہے. سب سے پہلا گناہ ابلیس سے تکبر کی صورت میں ظاہر ہوا. وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سر بسجود سے اکڑ گیا اور متکبرانہ لہجے میں بولا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا. تکبر نے عزازیل یعنی ابلیس کو دلیل کر دیا اور ہمیشہ کے لیے لعنت کے قید خانہ میں ڈال دیا. دوسری بیماری یا دوسرے گناہ کا ظہور حضرت آدم علیہ السلام سے حرص کی صورت میں ہوا. انہوں نے زیادہ زندہ رہنے کی حرص میں آ کر ممنوع درس سے کھا لیا، آخرکار جنت سے نکالے گئے. تیسرا گناہ روئے زمین پر قابل سے سرزد ہوا. اس نے حسد میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. یہ تین بنیادی گناہ ہیں، غرور، حرص اور حسد. انہی بیجوں سے تمام گناہوں کی شاخیں پھوٹی، اس لیے بے خطرناک بیماریاں ہیں. ماشاء اللہ. اب ان کے بعد محمد ساجد مفتی صدیق الرحمان صاحب، مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد ساجد صاحب قاسمی مدد ذلہ العالی، جن کا اہم بیان ہونا ہے. آپ لے کر آئیے اسٹیج پر. دین حقانی کا ہے گلزار امداد العلوم، بہت اچھے. نور ربانی کا ہے مینار امداد العلوم، ذرے ذرے سے نمایاں ہے حرم کی روشنی، ہے جہاں میں مطلع انوار امداد العلوم، چہچہاتی ہے خوشی سے جھوم کر سب بلبلیں، علم کا ہے شجر سایہ دار امداد العلوم، ہے حلیم اللہ کا اس میں آیا رنگ خلوص، جن کی برکت سے ہے گوہر بار امداد العلوم، جانشین اولیاء اللہ غیب عبد الاحد، رو رہا ہے انہی کے غم سے یہ امداد العلوم، مفتی صادق سے ہے یہ منور سبززار، ہے انہی کا مرکز اسرار امداد العلوم، حضرت مقبول سے مقبول ہے یہ مدرسہ، کرتا ہے میخوار کو خوددار امداد العلوم، ہے نمایاں چار جانب محنت عبد الوہاب، علم سے چمکاتا ہے سنسار امداد العلوم، باغبانی کر رہے ہیں رات دن عبد السلام، ہو گیا اسلام کی للکار امداد العلوم، ہر کوئی طالب یہاں کا ہو رہا ہے باوقار، علم و فن کا ہے حسی بازار امداد العلوم، حضرت شاکر کی محنت رنگ لائی ہے یہاں، الفت و رحمت کی ہے مہکار امداد العلوم، مومنوں کے واسطے یہ ہدیہ گلفام ہے، گردن باطل پہ ہے تلوار امداد العلوم، دان کنیاں میں منور مظہر صفا گئے، ہے مزین علم کا دربار امداد العلوم،
خدمت ماسٹر شفیق اور لگن پیاز کی دیکھ کر ہے رشک کرتے طلبہ امداد العلوم. حضرت عبدالرزاق اور فیض عبداللہ بھی ہو گیا ہے مثل صوفہ مرکز امداد العلوم. محنت عمران و اسلم اور عطیہ عفان بھی ہے سراپا علم کا میدان امداد العلوم. صدر الدین ہے سعید ہے عتیق عمار بھی چاروں جانب انہی کا فیضان امداد العلوم. دے رہا ہے قوم کو یہ دعوت فکر و عمل. قوم مسلم کا ہوا غم خوار امداد العلوم. اے ولی آباد ہے میں خانہ علم و ہنر اور ہے ایک مرجع اظہار امداد العلوم.